بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 28 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حیض کے مختلف رنگ۔ آج کے سبق میں ہم جہاں حیض کے مختلف رنگوں کے حوالے سے احکامات پڑھیں گے تو وہیں پر ہم اس حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ مرد عورت کے غسل کے جو پانی سے جو مرد بھی غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا اس حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی حائضہ عورت ہو اور مرد جو ہے وہ ان سے کوئی مدد پانی کے حوالے سے لینا چاہے غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے، تو کیا وہ ان سے مدد لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، تو اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اول باب کو شروع کر کے اس کی عبارت ترجمہ کرتے ہیں اور پھر مزید آگے احکامات بیان کرتے ہیں۔ باب المرأتی تری الصفرۃ والقدرۃ، یہ باب ہے اس عورت کے بارے میں جو زردی رنگ دیکھتی ہے یا مٹیالہ رنگ کا خون دیکھتی ہے، تو اس کے احکامات کے حوالے سے یہ باب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا علقمۃ بن ابی علقمۃ عن امہ مولات عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان النساء یبعثن الی عائشہ بالدرجۃ فیہا القرصف فیہ الصفرۃ من الحیض فتقول لا تجعلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیض۔ امام محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں علقمہ نے اپنی والدہ سے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات کردہ کنیزہ تھی، ان سے متعلق خبر دی کہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ عورت کے زرد خون سے آلودہ روئی ڈبیا میں رکھ کر، کسی ڈبی میں رکھ کر دکھانے کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ ان کا سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس حالت میں عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ ایسا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھ لو، تو لا تعجلن، تم جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھ لو۔ اس سے آپ کی مراد وہ سفید مادہ تھا جو حیض کے اختتام پر آتا تھا۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو قدرة حتى ترى البياض خالصا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ عورت جب تک سرخ، زرد یا مٹیالہ خون دیکھتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوئی حتیٰ کہ خالص سفید پانی نہ دیکھ لے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر عن عمته عن ابنتی زید بن ثابت انه بلغها ان نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی اور انہوں نے زید بن ثابت کی بیٹی سے بیان کیا کہ انہیں یہ خبر ملی کہ عورتیں رات کو چراغ جلا کر دیکھتی کہ وہ حیض سے پاک ہوئی ہیں کہ نہیں، تو وہ اسے معیوب سمجھتی تھیں اور کہتی تھی کہ صحابہ کرام کی عورتیں ایسا نہیں کرتی تھی۔ تو اب اس حوالے سے یہ جو باب ہے، جو ہماری روایات تھی وہ مکمل ہوئی۔ تو اس گفتگو کا حاصل کلام دیکھیں تو وہ یہ کہ اصل میں حیض کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، سرخ، زرد، مٹیالہ، سیاہ، سبز اور گدلا وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک رنگ حکم حیض ہی رکھتا ہے،
ہاں اگر سفید رنگ کی رطوبت نظر آنے لگے تو یہ حیض کے اختتام کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور کی عورتوں کو یہی سمجھایا، یا ان کے بعد دیکھیں تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان عورتوں پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ جو راتوں کو اٹھ کر چراغ جلا کر حیض کے خون کو دیکھتی تھی۔ تعجب اس بنا پر تھا کہ اگر انہیں حیض سے نکلنے اور نماز شروع کرنے کی خوشی ہے تو حیض کا رنگ دیکھنا وہ رات کی بنسبت دن کے وقت میں زیادہ واضح ہوتا ہے، اور نیکی میں سبقت اگر مد نظر ہے تو حضرات صحابہ کرام کی ازواج ان سے کہیں زیادہ نیکی کا لالچ کرنے والیاں تھیں، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں ایسا نہیں ملتا کہ رات کو چراغ جلا کر دیکھنے کا واقعہ پیش آیا ہو۔ تو بہرحال سفید رنگ کی رطوبت کے علاوہ دوسرا ہر رنگ کا جو خون ہے وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ تو یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ اب ہم اگلے باب کو پڑھتے ہیں۔ باب المرأة تغتسل بعد اعضاء الرجل وهي حائض۔ یہ باب ہے عورت کا حالت حیض میں مرد کے اعضاء کے دھونے سے متعلق، کہ کیا عورت حالت حیض میں اور مرد وضو کر رہا ہو یا غسل کر رہا ہو تو یہ اس کے اعضاء کو دھو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر کان تغتسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے جناب نافع سے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیزیں حالت حیض میں ان کے پاس ان کے پاؤں دھویا کرتی تھی اور انہیں جائے نماز بھی لا کر دیتی تھی۔ قال محمد لا بأس بذلك وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ہشام بن عروہ سے اور انہیں ان کے والد نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ خبر دی ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ ان دنوں میں حیض سے ہوتی تھی۔ قال محمد لا بأس بذلك وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ والعامة من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی مسلک ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اگر عورت حائضہ ہے اور مرد اس سے پانی منگوا رہا ہے، یا وہ مرد کے پاؤں دھو رہی ہے، یہ وضو کر رہا ہے، یا اس کو جائے نماز لا کے دیتی ہے، تو اس میں کوئی شرعاً قباحت یا کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو جو حیض کی ناپاکی ہے وہ اس کے جسم پر ظاہر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جسم پر وہ ناپاکی لگی ہوئی ہو، وہ تو ایک مخفی امر ہے۔ تو بہرحال ایک باب ہمارا رہتا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر جو کلام ہوگا وہ مزید کر لیں گے۔ باب الرجل یغتسل او یتوضأ بسؤر المرأة۔ یہ باب ہے کہ مرد عورت کے وضو سے بچے پانی سے غسل یا وضو کرے یا نہ کرے۔ تو اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہیں ابن عمر نے خبر دی کہ فرماتے ہیں کہ مرد اگر عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ عورت جنبی یا حیض کی حالت میں نہ ہو۔ قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنبا او حائدا بلغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل وهو
یغتسل ہوا وعائشۃ من اناء واحد لیتنازعان الغسل جميعا فهو فضل غسل المرأة الجنب وهو قول ابی حنیفہ۔ تو امام محمد علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کے حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ عورت جنبی یا حیض کی حالت میں ہو، اور یہی حکم اس کے جوتے کا بھی ہے۔ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک ہی برتن کے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے غسل میں سبقت چاہتے تھے۔ تو دیکھو یہ روایت صاف صاف بتا رہی ہے کہ جنبی عورت کا پانی استعمال کیا گیا ہے، اور یہی مسلک جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب یہ کہ حالت حیض میں عورت کا جسم اگرچہ حکماً وہ نجس کہلاتا ہے، حکماً ناپاک ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً نجس نہیں ہوتا، یعنی اس پر ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے ہاتھ اگر کسی پاک چیز کو لگ جائیں، چاہے وہ خشک ہوں یا تر ہوں، تو وہ چیز پلید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک بے وضو شخص ہے، تو اب ریح خارج ہوئی تو یہ بندہ بے وضو ہو گیا، تو اب کیا یہ پاک چیز کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی؟ حالانکہ اس کے ہاتھوں کو وضو کے لیے دھونا پڑے گا، تو وہ ایک حکمی ناپاکی ہوتی ہے، ظاہری اور حسی پلیدگی یا ناپاکی نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر کی کنیزوں والی جو روایت اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نبی علیہ السلام کی سر انور میں کنگھی کرنا، یہ اس کی دلیل ہے، بلکہ یہاں تک وارد ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حالت حیض میں کسی برتن سے پانی پی کر وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی نوش فرما لیتے جہاں سے سیدہ نے پانی پیا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ عورت حالت حیض میں ظاہری بدن کے معاملہ میں وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مذہب احناف پر اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض ہم پڑھتے ہیں، اس کا جواب دے کے پھر ہم اپنے سبق کو، آج کے سبق کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے عورت کی حالت جنابت اور حیض کو مستثنیٰ فرمایا کہ ان دو حالتوں میں بچا ہوا پانی استعمال کرنا درست نہیں ہے، تو احناف کا مسلک اس کے بالکل برخلاف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جب کسی صحابی کا عمل ٹکرائے گا تو عمل نبی علیہ السلام کی قول اور فعل پر ہوتا ہے، نہ کہ پھر صحابہ کے عمل پر۔ تو نبی علیہ السلام کے اس بارے میں عمل تو توضیح کے ضمن میں وہ بیان ہو چکا، تشریح ساری ہو چکی، اور ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہی نہ ملی ہو، ورنہ وہ اس کی مخالفت نہ کرتے، تو لہذا یہ اعتراض ہم پر لازم نہیں آتا۔ تو بہرحال جی یہ جو احکامات آپ کے سامنے بیان ہوئے وہ 3 تقریباً ابواب کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی۔ عورت حائضہ ہو تو حیض کے کون کون سے رنگ ہیں جو اس کے حیض شمار ہوں گے، اسی طرح جو عورت ہے تو وہ غسل، مطلب غسل سے مراد غسل ہے کہ وہ دھو سکتی ہے مرد کے اعضاء کو، پاؤں کو، ہاتھ کو، وضو میں مدد کر سکتی ہے، جائے نماز لا کے دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی، یا یہ کہ مرد عورت کے وضو سے بچے پانی سے وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوالات بھی بنتے گئے، آپ ان کے جوابات بھی تحریر کریں، ویسے بھی سبق کو خلاصتاً تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔